اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر۔ علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے دکھنے والی کہ وہ کہیں رکھی ہوئی ہے صندوق میں، شو پیس میں، یا کہیں میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر کے ختم کر دیا جائے، نہیں۔ علم تو علماء کے سینوں میں محفوظ ہے، علم تو علماء کے سینوں میں محفوظ ہے۔ کتاب تو بظاہر ذریعہ ہے، اصل تو علم سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ جب علم حاصل کر کے آ رہے تھے تو پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ آج تو بہت آسان ہے، استاد آتے ہیں پڑھا کر چلے جاتے ہیں، پہلے علم حاصل کرنے کے لیے بہت دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا، تب جا کر کے کچھ علم ملتا تھا، اس لیے اس کی قدر تھی، خود کو بھی قدر ہوتی تھی، دوسروں کو بھی قدر ہوتی تھی۔ آج نہ خود کو قدر ہے نہ دوسروں کو قدر ہے علم کی۔ اب امام غزالی جب آ رہے تھے، ان کے قافلے کو راستے میں لوٹ لیا، اب ان کے پاس جو کچھ سامان تھا اس میں وہ بھی تھا جس پہ وہ حدیث لکھ کے لائے تھے دوسرے ملک سے، بہت ساری حدیث تھی وہ لکھ کر لائے تھے دوسرے ملک سے۔ وہ ڈاکو کے پاس گئے امام غزالی اور کہنے لگے دیکھ بھائی تو ڈاکو ہے، یہ کاغذ تیرے کسی کام کے نہیں، تو اس کو ردی میں بیچے گا، ایسا کر میں بڑی محنت سے لکھے ہیں اور یہ میں بڑی مشقت کے ساتھ لکھ کر لایا ہوں، تو یہ کاغذ مجھے دے دے، میرا علم مجھے مل جائے گا۔ اس ڈاکو نے بڑی عجیب بات کہی کہ ایسا علم ہے تیرا جو کاغذ پہ تھا میں نے لے لیا تیرے پاس سے ختم ہو گیا، جو کاغذ پہ تھا میں نے لے لیا تیرے پاس سے ختم ہو گیا، علم ہے۔ یہ بات دل پر لگ گئی امام غزالی کے، اور کئی سال بعد گھر لوٹ رہے تھے، واپس وہیں سے نہیں واپس لوٹ گئے، کہا رکھ اس کو، اب میں ساری چیزیں سینے میں بٹھا کر لاؤں گا۔ اللہ، واپس چلے گئے اور پھر امام غزالی بن کر کے لوٹے۔ علم تو سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ تو فرمایا ایسے نہیں ہوگا کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، اس طرح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا کر، علماء کو دنیا سے رخصت فرما کر علم کو اٹھائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی قدر کریں۔ تو میں نے جو آیت یعنی میں کیا کر رہا تھا کہ علماء بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہیں، جب تک ان کی قدر کی جائے گی اللہ اضافہ فرمائیں گے، جب ناقدری ہوگی تو ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز نعمت ہے، ہر چیز، انسان میں صحت ہے، صحت، ہم تو بعض چیزوں کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، صحت ہے نا، صحت خیر اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگوں کو نہیں ملتی، ایک نعمت صحت کی اور دوسری نعمت فراغت کی۔ کوئی ایسا دیکھا آپ نے نو ٹینشن ہو، بالکل بزنس بھی کرنا، زبردست پیسہ آ رہا ہے اور صحت بھی ہے، بس اللہ کا بہت مشکل ایسے افراد ملتے ہیں۔ صحت کی اور فراغت کی نعمت بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی ہے، ہم تو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں صحت کو، اسی لیے خیال بھی نہیں رکھتے۔ ہر چیز نعمت ہے، جب اس کی قدر کی جائے گی اللہ اس کو بڑھائیں گے، اور جب ناقدری کی جائے گی اللہ اس کو چھین لیتے ہیں۔ یہ قرآن بھی نعمت ہے، یہ قرآن بھی نعمت ہے، اس کی ناقدری کرو گے اللہ چھین لیں گے، اور قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے جو لوگ قرآن کی، اہل قرآن کی اور قرآن والوں کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نسلوں سے بھی ایمان کو اٹھا دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت اچھی طریقے سے، کتابوں میں پڑھا بھی، ایسے لوگ موجود ہیں زمین پر جو مسلمان پیدا ہوئے، پوری زندگی اسلام کی حالت پر گزاری، لیکن چند باتوں کی وجہ سے مرتے وقت جو ہے ایمان نہیں تھا۔ باضابطہ بات کو ابھی گجرات سے نیوز دیکھی تھی ہم نے کچھ مہینے قبل، ایک عالم تھے، کئی سال امامت بھی کی انہوں نے مسجدوں میں، مدرسے کے مولوی بھی رہے، لیکن سراسر ہندو دھرم کو قبول کیا اور سب کے سامنے کہا کہ میں جو ہے ہندو بن رہا ہوں۔ کون ہے آپ سمجھتے ہیں اس نے اپنے رہتے کیا؟ کچھ نہ کچھ بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں، ایمان چھین لیتے ہیں، لہذا ہر چیز کی قدر کیجیے۔ اور یہ جو واقعہ میں نے یہ جتنی بات بتائی جاتی ہے ساری، ان سب کا مقصد ہے ہر انسان اپنے لیے عبرت کا سامان کرے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی نا سورہ یوسف کی آخری آیت،
لقد كان في قصصهم عبرۃ لأولی الالباب، عبرۃ، ان واقعات میں، ان قصوں میں جو قرآن تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو گھڑ کر سنا دیا گیا ہو تمہارے سامنے، اپنی طرف سے نہیں بنا رہے ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، نبی کے اوپر بھی ایسی تہمتیں اور ایسے الزام کرتے تھے۔ قرآن آپ پڑھیے تاریخ کو، اہل عرب نے کہا یہ تو جادوگر ہے، اپنی طرف سے قرآن بنا کر لاتا ہے۔ کہا نا مکے والوں نے، یہ تو اپنی طرف سے، قرآن نے چیلنج کیا ان کو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، ایک آیت کس جیسی بنا کر دکھاؤ، ایک آیت بنا کر دکھاؤ۔ قل فأتوا بسورة، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، نہیں کر سکتے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اے نبی آپ ان سے کہو سارے انسان اور سارے جنات اور دنیا کی تمام مخلوق مل کر اکٹھا ہو جائے اور اس قرآن جیسی ایک آیت پیش کر دے، ہرگز نہیں کر سکتی۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت کی لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اس جیسی بنانے کی پیشکش بھی کی اہل عرب نے، اللہ کے نبی کے سامنے ہمت کی، لیکن جس نے بھی سنا کہا اس کی بات الگ ہے، تمہاری بات میں وہ بات نہیں ہے، جو تم نے بنایا ہے اس میں وہ چاشنی نہیں ہے جو اس میں ہے۔ ایک شخص گئے کان میں روئی لگا کر کہ میں تو سنوں گا نہیں، جو بھی محمد کی بات سنتا ہے اس پر تو جادو سا ہو جاتا ہے اور انہیں کا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی عقل نے کہا ارے کم سے کم سن کر تو دیکھ۔ اب جب جو ہے کان میں سے روئی ہٹائی اور اللہ کے نبی سے قرآن کی تلاوت سنا، فوراً جو ہے وہ اسلام سے مشرف ہو گئی۔ یہ ہے قرآن کی برکت، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے کہ قصے کہانی سنا دیے جا رہے ہوں، بلکہ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اللہ کی طرف سے تصدیق شدہ کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا اور یہ ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے، لیکن اب اللہ یہاں کہہ رہا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس طریقے سے ٹکراؤ پایا جا رہا ہے۔ نہیں، یوں تو سارے انسانوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، لیکن اس کا صحیح فائدہ اسی کو ہوگا جو اس کو مان کر چلے گا۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے، اس کا پیغام سب کے لیے ہے، ہر کوئی مان سکتا ہے، دلت ہو، بدھ ہو، وہ جو ہے جین ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، بدھ کچھ بھی ہو، جو اس کو مانے گا سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن صحیح فائدہ کس کو پہنچے گا؟ جو اسے مان کر تقوی اختیار کرے گا۔ ورنہ نام کے مسلمان تو ہم بھی ہیں مسلمان، لیکن ہم قرآن کو نہیں مانتے، نہ اس پر چلتے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا جو اس پر عمل کرے گا۔ دوسری ایک آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے بھی اللہ نے 3 بڑی کتابیں اور بہت سارے صحیح نازل فرمائے، لیکن ان کی اللہ نے ان کی سند نہیں دی، نہ ان کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اس کے بارے میں قرآن کے بارے میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، قیامت تک کوئی بھی آ کر اس کے اندر ایک ذرہ کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں، آپ کہتے ہو نا اس وقت حالات خراب ہیں، سپریم کورٹ بھی انہی کا، ہائی کورٹ بھی انہی کا، سول کورٹ بھی انہی کا، اور جو ہے سارے ججز ان کے، اور سرکار ان کی، ساری چیزیں ان کی۔ اس کے بعد ایک خبیث نے، ایک ناپاک شخص نے قرآن کریم کے خلاف سازش کی اور 26 آیتیں نکال کر ایک نیا قرآن بنایا۔ سپریم کورٹ میں جب اس نے یاچیکا داخل کی ہے، درخواست ڈالی ہے، اس کی درخواست کو ہی کینسل کر دیا گیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے نا اسلام کے خلاف سب کچھ ہے، لیکن اس ماحول میں بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گی۔ اگر ہمارا یقین ذرا بھی گڑبڑ ہوا نا اس پر سے
کہ قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ بالکل پکا اٹل عقیدہ مضبوط رکھنا ہے، اس قرآن میں کوئی زبر کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ تماشا نہیں ہے اسلام، اسلام کو تو بہت دل سے ماننا پڑتا ہے۔ اگر ذرا میں تو پھر اور بات کہتا ہوں نیچے اتر کر، کیسے بھی حالات آ جائیں، تمہیں توپ کے منہ پر باندھ دیا جائے، پھر اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہارے دل میں یہ بات آ گئی اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو مار سکتا ہے، تو آپ کا ایمان نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مار سکتا۔ اگر چیچڑے بھی کر دیے جائے نا اور اللہ کو منظور ہو زندہ رکھنا، پھر بھی آدمی زندہ ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ اوپر سے یوں گرا مر گیا، کبھی کبھی 10 گولی لگنے کے بعد بھی آدمی مرتا نہیں۔ یہ اللہ کے قدرت کے مظاہر ہیں، اللہ کی قدرت کے نمونے اللہ دکھاتا ہے۔ میں وہ جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت نے کس طرح فرمائی، حافظ قرآن کے سینے کو منتخب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کس طرح فرمائی ہے۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا اور اس نے آ کر کہا قرآن کو جلانا شروع کرو، ایک استاد نے کہا ارے بھائی کتنے قرآن کے نسخے جلاؤ گے، ٹھیک ہے تم کاغذ کی شکل میں جو قرآن موجود ہے تحریر میں لکھا ہوا اس کو جلا سکتے ہو، لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس کو تم نہیں جلا سکتے۔ 7 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، 10 سال کے بچے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے سینے کے اندر قرآن محفوظ فرما دیتے ہیں۔ الحمد سے لے کر والناس تک یوں قرآن پڑھ دیتا ہے۔ تماشا نہیں ہے یہ پڑھنا، ہم حفاظت قرآن کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کسی مذہب کی کتاب ہو جو کسی کو A to Z بالکل سیم یاد ہو، پوری دنیا میں کسی کو یاد نہیں۔ کتنے بڑا سے بڑا پنڈت ہو، پوپ ہو، کتنا ہی بڑا سے بڑا کوئی ہو، A to Z بالکل یاد نہیں ہے، کہیں نہ کہیں چینجنگ مل جائے گی، بالکل حرف بحرف یاد نہیں ہے، حرف بحرف یاد نہیں ہے۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ انسان کو یہ خود یاد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ وہ تو کہہ رہا ہے آواز لگا رہا۔ اور قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں۔ آپ اردو کی کتاب لے لو جس میں 5-10 پنے ہو، 5-10 پیج ہو، اس کو آپ A to Z یاد نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کر کے دیکھو نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی۔ لیکن یہ قرآن ہے، اس کے اندر 114 سورتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، اتنی ساری چیزوں کو بالکل مد ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جزم ہے، اور بڑا مد ہے، چھوٹا مد ہے، حرف مدہ ہے، کتنے تو گرامرز ہیں قرآن۔ الحمد سے لے کر ناس تک بالکل حافظ قرآن کو یاد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں کہتا ہوں اپنی اولادوں کو آپ قرآن کریم پڑھائیے، ان کو عالم بنائیے، تب جا کر آپ کو دین کی اہمیت ہوگی، ورنہ تو یہ مولانا ایسے ہی تمہیں پاگل نظر آتے رہیں گے، ورنہ پھر ایسے ہی ان کی ناقدری ہوگی۔ جب ہم نے دیکھا ایک شخص کو ہمارے متعلقین میں ہے، وہ علماء کی مذاق اڑاتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا انہوں نے ہر بچے کو کوشش کی کہ ایک دین نہ پڑھے، اپنے کوئی تو پڑھانا چاہتا ہے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ میرا بچہ مدرسے میں نہ جائے۔ اتفاق یہ ہوا سب سے چھوٹا بچہ تھا، اب وہ خود بخود ضد کر کے جانے لگا، ضد کے آگے تو سب فیل ہے ماں باپ بھی۔ اب جب جانے لگا الحمدللہ وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا اس نے۔ اب جب ابھی اس کا صرف ناظرہ ہوا ہے، لیکن جب وہ قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھ کر سناتا ہے اس کو بہت آرام سے وہ باپ سنتا ہے۔ میں گیا وہ ایک دن گھر پر، مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب ذرا یہ بچہ ماشاءاللہ ہمارا پڑھ رہا ہے، آپ اس کی سورہ فاتحہ سنیے۔ میں نے کہا بالکل سنائیے۔ میں نے اس کے چہرے، اس کے والد کے چہرے کا ریئیکشن جو ہے نوٹ کیا۔ جب وہ بچہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا، حالانکہ زیادہ اچھی نہیں پڑھتا، بھی ٹوٹ پھوٹ ہے الفاظ میں، گرامر کی کمی ہے، لیکن اس کا باپ بہت توجہ سے بالکل دھیان لگا کر کے سن رہا ہے۔ میں نے کہا محترم دیکھیے آج آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں میرے بچے کو کیا دولت مل گئی، یہ دولت تو تمام علماء کے پاس ہے، آپ پہلے مذاق اڑایا۔ اس نے کہا کہ میں نے توبہ کی، بہت شرمندہ ہوا بیچارہ، کہا میں نے توبہ کر لی، اب میں کسی عالم دین کا مذاق نہیں اڑاتا۔
ہم اب بیان کیا جاتا ہے، ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں۔ میرے بھائی اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، وہ تم کو پھر بتائے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جب تک کوئی چیز کسی کے پاس ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی، جب وہ اپنے پاس آتی ہے تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ترکی میں ایک شخص، اس کا چھوٹا سا بچہ حافظ ہوا، وہ اس کے پاؤں کو قدم کو بوسہ دے رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کے قدم کو بوسہ دے رہا ہے، کس کی بنیاد پر؟ صرف قرآن کی بنیاد پر۔ رجب طیب اردوان جو ترکی کے صدر ہیں، انہوں نے یہ اعلان کرایا جو کوئی حفظ کرے گا اس کو فری عمرہ کرایا جائے گا، اس لیے تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو۔ اتنے حفاظ قرآن ملتے ہیں وہاں، ہر گھر کے اندر حافظ قرآن ہے۔ میرے بھائی ہمیں چاہیے ہم اپنی اولادوں کو اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنائیں، اپنی اولادوں کو اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنائیں۔ اور لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں پڑھا نہیں جاتا۔ بنگلور میں ایک شخص ہے بھائی فاروق صاحب، جو تبلیغی جماعت میں شورا کا جو نظام ہے اس کے بڑے ذمہ داروں میں سے ہیں۔ انہوں نے 55 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ کتنے سال میں؟ مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، انہوں نے حفظ کیسے کیا؟ حج پر جا رہے تھے، پہلے تو پانی کے جہاز سے جایا کرتے تھے حج پر، اب وہ حافظ نہیں تھے، ان سے کہا حضرت تراویح پڑھانی ہے، اب وہ کیا کرتے تھے؟ ایک پارہ حفظ کرتے تھے روزانہ، اسی کو تراویح پڑھاتے تھے۔ 30 دن میں 30 پارے ہو گئے، تراویح بھی ہو گئی، حافظ بھی ہو گئے۔ کرنے والا چاہیے، کیسے بھی ہو سکتا ہے، کیسے؟ صبح حفظ نہیں کیا انہوں نے، نازلہ ہے نازلہ، لیکن روزانہ ایک پارہ یاد کر رہے ہیں اور رات کو تراویح میں پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ جو ہے تراویح بھی ہو گئی اور حافظ بھی بن گئے۔ پڑھنے والا چاہیے، دل ہونا چاہیے، لگن ہونی چاہیے، اللہ کبھی بھی کسی بھی وقت نواز سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو، اپنی اولادوں کو اور خود کو بھی اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔